اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بے چاروں کو چارہ عطا کرنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج ہم جس آستانے میں بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی آستانہ نہیں ہے، حضرت سید شاہ معصوم پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور آج کی اس محفل کو ہم پوری طریقے سے جن کا آج چہلم منایا جا رہا ہے ان کی طرف میں منسوب کیا گیا ہے۔ یقیناً درود و سلام کی ڈالیاں اس اللہ کے ولی کے دربار سے ہوتے ہوئے جب مدینہ پہنچیں گی تو یہ کنفرم ہے کہ بروز محشر بھی ہمیں معصوم پیر بابا بچا لیں گے۔ اس یقین کے ساتھ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ تمام ہی حضرات اپنی جاگتی ہوئی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ بآواز سے بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، کٹر غلاموں کی محفل ہے اور کٹر غلاموں کی محفل میں درود پاک کی ڈالیاں اتنی بلند آواز سے پیش کریں کہ عرش اعظم بھی ہل جائے اور آواز آئے کہ گدوال میں معصوم پیر کی بارگاہ میں دیوان مصطفیٰ جان رحمت پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ اپنے تصور جما کر میرے ساتھ بآواز بلند باہر والے سب مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر جلسہ علی جناب سید شاہ امان اللہ قادری صدر سجادہ نشین بارگاہ معصوم پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور خصوصی جن کی دعائیں لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، سید شاہ مبشر پاشا صاحب اللہ جو کرنل سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر سادات اکرام، مشائخ نظام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، حق کہنے اور حق سننے، حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ آج رات اس نے ہم کو بستر پر نہیں، کٹوں پر نہیں، آٹوؤں میں موبائل دے کر نہیں، بلکہ معصوم پیر کی بارگاہ میں بٹھایا ہے۔ اس کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ لوگ اے سیوں میں رہ کر بھی بے چین ہیں، ہم کھلے میدان میں بیٹھ کر بھی سکون و اطمینان مل رہا ہے۔ ایک تو اللہ کا گھر ہے، سامنے ولی کا در ہے، یہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں سجدہ جس کو کیا جا رہا وہ دکھایا جاتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ تو اچھا خاصا کھائے سائے، پہلے بول رہے تھے کھا کچھ بٹھائے تو اچھا رہتا، ذرا زور زور سے سبحان اللہ بھی بولتے بولے۔ پہلے کھانا ہوا ہے، جسم کی غذا ہوئی ہے، اب روح کی غذا ہو رہی ہے، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک حج کا ثواب ہے۔ یہ ثواب کیا ہے؟ یہ جو گزر گئے نا، جن کا ہم چہلم منا رہے ہیں، ان کو پوچھو کہ ان کی روح بھی اس وقت سن رہی ہے۔ کاش اگر میں بھی زمین پر ہوتی تو سبحان اللہ بولتی،
मगर अंदर हूँ इसका जो सवाब और आज की महफिल उधर जो मंसूब करे ना, यकीनन यहाँ का पूरा सवाब उस बच्ची की कब्र में भी पहुंच रहा है। और यकीन ये हमारा ईमान है, यकीन है कि हम जो यहाँ काम करेंगे, जो मरहुमीन की तरफ निस्बत करके, अल्लाह यकीनन उन मरहुमीन की भी बख्शिश फरमा देता है। अगर वो बख्शे हुए हैं तो उनके सदक़े में आने वाले हम सब की भी बख्शिश हो जाती है। आज की महफिल मुख्तसर सी ये है कि आप तमामी हजरात तवज्जो से हमारी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। इसके बाद एक और महफिल होने वाली है जो नात शरीफ की महफिल होने वाली है। कभी सरकार की बारगाह में नात पढ़ेंगे, कभी मनकबत की शक्ल में गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे, कभी गरीब नवाज के दर की सैर कराएंगे। इसके बाद वो महफिल में भी आपको बैठना है, मगर आप मेरे सामने आपको एक आधा घंटा बर्दाश्त कर लेना होगा। इंशाअल्लाह उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेपनाह करम है, एहसान है कि उसने आज हम सबको आज इस मुक़द्दस और पाक महफिल में जमा फरमाया है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार मासूम पीर बाबा के सदक़े में इसी तरह इस जिक्र की बरकत से हमारी उम्रें भी दराज फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्तियां अता फरमा, हमारे जिस्म में जिन हड्डियों में कमजोरियां हैं उन हड्डियों में ताकत अता फरमा, रूहों में कुव्वत अता फरमा, सीधे को मोहब्बत रसूल का मदीना बना और यहाँ से उठने के बाद फजर की नमाज का पाबंद बना दे। नमाज फजर के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमान राहिमीन। आइए सरकार मदीना के दीवानों, कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद क्या है, अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमा दिया। आप गौर करें, इंसान इस दुनिया में आता है एक दिन जाने के लिए। हर चीज दुनिया में जो वजूद में आई है एक दिन उसे फना होना है, एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, आज लोग घरेलू परेशानियों की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, घर के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त ना होते हुए इंसान अपनी जुबान से ये कह देता है, आखिर अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, ये मुसीबतें ये परेशानियां हम ही पर क्यों आती है, हम पर ये बलाएं क्यों आती है, हमारे घर में मौत के वाक़ियात क्यों होते हैं। इस तरह के ज़हनों में जब ये ख्याल पैदा होता है, आखिर ये बनाया किस लिए गया है, मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया गया। अल्लाह अकबर, ये जुमले कई एक अफराद अपने मुंह से अदा करते हैं, उनको खुद पता नहीं कि मैं अपने मुंह से क्या बोल रहा हूँ। आओ, मौत और जिंदगी को किस लिए पैदा किया गया, अल्लाह का कुरान कह रहा है, क्योंकि तुमने कुरान को कभी तर्जुमे से पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारी जुबान से ये कलिमात निकलते हैं। अगर तुम कुरान मजीद को अगर तर्जुमे के साथ पढ़ते और हर एक लिखे हुए तर्जुमे के साथ नहीं बल्कि कंजुल ईमान खोलते, तो हर तर्जुमे को आप पढ़ेंगे तो इश्क रसूल का नशा आपके दिल में भर भर के पड़ता चला जाएगा। आपकी आंखों से तासुबियत का आईना निकलेगा और सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को क्यों पैदा किया, ये साफ लफ्जों में बता दिया ताकि हम देखें कि तुम में कौन ज्यादा अच्छे काम करता है। अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया, मौत और जिंदगी को पैदा किया है। इंसान को बनाया इसीलिए है ताकि तुम दुनिया में जाने के बाद अच्छे काम करो। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को मारने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एक ही है, हमने अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को भुला दिया, तरीके मुस्तफा को फरामोश कर दिया। इसलिए आज दुश्मन हमें निगाहों में निगाह डाल के डरा रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐसी महफिलें कभी कभी सादात इकराम इस बहाने से, चहलुम के बहाने से सजा कर ये बताते हैं कि गढ़वाल का कोई भी मुसलमान दुनियादार नहीं,
مصطفیٰ کا غلام بن جائے، غوث و خواجہ کا غلام بن جائے۔ اس لیے محفلیں سجائی جاتی ہے، کبھی کبھی ایسی محفلیں رکھی جاتی ہے۔ ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو فراموش کر دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اچھے کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا کام کیا ہے؟ ان اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا گیا نماز پڑھنا تو یہ اچھا کام ہے، روزہ رکھنا بھی یہ اچھا کام ہے، زکوٰۃ بھی دینا، مالدار ہے تو یہ بھی اچھا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، آپ کو حج کے لیے جانا یہ بھی اچھا کام ہے، آپ زکوٰۃ بھی دیں یہ اچھا کام ہے، یہ سب اچھے کام ہے۔ مگر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو پھر یاد رکھنا تمہاری نماز بھی روک دی جائے گی، تمہارا حج بھی روک دیا جائے گا، تمہاری عبادت کو بھی روک دیا جائے گا۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار اگر کسی پر ڈیپینڈ ہے تو وہ ماں باپ کو راضی کرنے میں ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مسلم علاقوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانیاں زیادہ نظر آتی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو اف کہنے کی جو اجازت قرآن نہیں دیتا، وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی باپ کا کالر پکڑتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی بیٹا اپنے باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی میں باپ سے حصہ مانگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کو پلٹا کر جواب دینے کا انجام کیا ہے یہ سن لو، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد جنہوں نے اب تک اپنی ماں کا دل دکھایا، جنہوں نے اپنے باپ کا دل دکھایا، جنہوں نے فجر کی نماز کو چھوڑا ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد فجر کے بھی پابند ہونا ہے اور ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ سرکار کے دیوانوں، جنت کو تم تلاش کر رہے ہو، جنت مسجد کے سجدوں میں نہیں، اگر جنت ہے تو میرے رسول نے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں کو تم نے نہیں سمجھا، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ 9 مہینے جس ماں نے اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھا، اپنا بڑا پیٹ لے کر گھر کے کام کرنے والی وہ ماں، جب تو دنیا میں تشریف لایا تیری تمام تر چیزوں کا خیال کرنے والی ماں تھی۔ تو ماں کی گود میں پاخانہ کرتا تھا، ماں تیرا پاخانہ صاف کرنے والی، تیری گندگی کو صاف کرنے والی تیری ماں ہے۔ ماں کو سمجھا نہیں ہے، 2 سال تک ماں نے سینے سے لگا کر تجھے دودھ پلایا اور تجھے بڑا کیا، اور آج تو اسی ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ آؤ میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں لگ جاؤ۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو میرے پروردگار نے حکم دیا، اے سلیمان اٹھو اور سمندر کے کنارے جانا، میری قدرت کے نظارے دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر حکم خدا کے مطابق سمندر کے کنارے آئے۔ کوئی قدرت کے نظاروں میں سے کوئی نظارہ نظر نہیں آیا تو آپ نے ایک جن کو بلایا، ایک بڑا جن حاضر ہوا، آپ نے حکم دیا اس سمندر کے اندر غوطہ لگا، کوئی اگر خدا کی قدرت کے عجائبات میں سے کوئی چیز ہے تو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جن سمندر میں غوطہ لگایا، واپس آ کر کہنے لگا سمندر بڑا گہرا ہے، اس کے تہ تک پہنچنے کی میری طاقت نہیں، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ مجھ سے زیادہ طاقتور والے جن کو بھیجو۔ اس کے بعد دوسرے جن کو بھیجا گیا، اس کی بھی طاقت نہیں تھی کہ تہ تک پہنچ سکے، وہ بھی واپس آیا۔ اب کیا کریں؟ تو آپ کے پاس ایک ولی بیٹھے ہوئے تھے، آصف بن برقیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، کیا آپ سمندر کے اندر جائیں گے؟ کہا ہاں بالکل اگر آپ اجازت دیں۔ پلکیں جھپکنے آپ کے سامنے کوئی چیز لاؤں گا۔ فوراً حکم سلیمان علیہ السلام سننے کے بعد آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ فوراً اپنی آنکھوں کو بند کرے، پہنچے، تہ تک پہنچ کر ایک گنبد لے کر آئے۔ اس گنبد کے چاروں دروازے کھلے ہیں اور اسی گنبد کے نیچے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے 4 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہیرے کا ہے، ایک یاقوت سے بنا ہے،
ایک موتیوں سے ہے اور ایک زمرات سے بنا ہوا ہے، اور چاروں دروازے کھلے ہیں، سمندر کے تہہ میں ہے، اور ایک بھی خطرہ پانی کا اس گنبد کے نیچے نہیں، اور نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے سلام کیا، کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو سمندر کے تہہ میں کیسے، اور یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا، اور تو اللہ کی عبادت یہاں کر رہا ہے، پانی کا ایک قطرہ تک اندر نہیں آیا۔ اب اس نوجوان نے کیا کہا، آپ بھی توجہ رکھیں، اس طرف آپ دل کو بھی حاضر رکھیں، ذہن کو بھی حاضر رکھیں، اس پیغام کو لے کر اٹھیں۔ اس نوجوان نے کیا کہا، اگر آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، اے سلیمان پیغمبر، میرے ماں اور باپ دونوں تھے، میرا باپ معذور تھا، میری ماں اندھی تھی، نابینا تھی، 70 سال تک میں نے اپنے ماں باپ کی بے لوث خدمت کی ہے، میرے ماں باپ کی میں نے 70 سال تک خدمت کی۔ جس باپ کے پیر نہیں ہو، کیا وہ بیٹا اپنے باپ کے قدم قدم پر خدمت کرے گا؟ آج اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، چل نہیں سکتے، تو بیٹا ایک دو بار ہاتھ پکڑ کر چلائے گا، اس کے بعد خود بور محسوس کرے گا، مگر قربان جاؤں اس کی عظمت پر، 70 سال تک کہتا ہے میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے، میں نے اپنے والدہ کی خدمت کی ہے، 70 سال تک میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی ایسی ویسی خدمت نہیں، جب 70 سال خدمت کرتا رہا، میرے والد کا جب وقت وصال قریب آنے سے پہلے میری والدہ اچانک بیمار ہو گئی، اور اس قدر بیماری میں اسی بستر مرگ پر پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ والد گزر جائیں گے، مگر قبل اس سے کہ میری والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، ماں نے مجھے طلب کیا، بیٹے تم کہاں ہو، ادھر آؤ۔ وہ میری ماں جو آنکھ سے اندھی تھی، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی، میرے لخت جگر، تو نے آج تک میری خدمت کی ہے، مجھے کھانا کھلاتا رہا، مجھے پانی پلاتا رہا، میرے تمام تر انتظامات تو ہی کرتا رہا، میرے لال میرے پاس دولت نہیں جو تیری قدموں میں لٹا کر جاؤں، بس میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، تو آمین کہہ دینا۔ ماں دعا کر رہی ہے، کہتی ہے اے اللہ، اس نے میری خدمت بے لوث کی ہے، میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما دے، عمر بالخیر عطا فرما دے، لمبی عمر عطا کر دے۔ یہ میری ماں 3 مرتبہ جملے بولی، اور اسی وقت وہ اللہ کو پیاری ہوگی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کو دفن کر کے آیا، 1-2 دن نہیں گزرے، والد صاحب کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا، میرے بابا نے مجھے طلب کیا، میں جب بابا کے قریب گیا تو بابا نے کہا، بیٹے تو نے اتنے سال تک ہماری خدمت کرتا رہا، مگر ہمارے پاس اتنی دولت نہیں جو تجھے دے کر جائیں، مگر ہم دعا دے کر جائیں گے۔ ماں باپ کی دعا کیا رنگ لاتی ہے، پوچھ بایزید بستامی سے، پوچھ ماں باپ کی دعا کیا رنگ لاتی ہے، ماہر شریف میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا سے۔ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں جو انسان کی زندگی میں جو کام رکے ہیں وہ سارے کام اگر کامیاب چاہتے ہو ماں باپ کی دعائیں لو۔ وہ والد کہتے بیٹے میں تیرے حق میں بس اتنی دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ 70 سال تک میرے بیٹے نے بے لوث میری خدمت کی ہے، میرے پروردگار آج میں دعا کرتا ہوں، آج بھی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کتنی بھی ماں باپ کی نافرمانی کریں مگر کبھی ماں باپ ہم سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتے، ہے تو میرا بیٹا ہے تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، وہ ماں ہے وہ باپ ہے جن کی دعاؤں سے اللہ نے کیا کیا مرتبے عطا فرما دیا۔ باپ دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسے جگہ عبادت میں لگا دینا جہاں شیطان کا بھی دخل نہ ہو۔ یہ بار بار دعائیں کی، اسی وقت والد کا انتقال ہوا۔ میں نے اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد جب واپس میں سمندر
کے کنارے آیا. اے سلیمان علیہ السلام یہی وہ گنبد ہے جو موجود تھا. میں اسی گنبد کے بیچ میں بیٹھ گیا. آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس گنبد کو سمندر کے تہ میں لے جا کر رکھا. اس دن سے آج تک میں عبادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے پوچھا تیرے لیے کھانے کی غذا کیسی جبکہ تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا, ذرا یہ تو بتا تو کس دور کا امتی ہے. اس نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہوں. اچھا 2000 سال ہو گئے تو اس سمندر کے تہ میں اس گنبد کے نیچے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تیرا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا, تجھے غذا کہاں سے ملتی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ایک پرندہ ہے جو اپنی چونچ میں زرد رنگ کی ایک چیز لے کر آتا ہے, وہ مجھے دیتا ہے, میں اسے کھاتا ہوں تو دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے ان سب نعمتوں کی لذت اس میں پا لیتا ہوں. بس یہی میری غذا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے کیا مرتبہ عطا کر دیا, باپ کی دعا سے کیا مقام ملا ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, آؤ آج تک اگر ماں کا دل دکھائے ہیں تو اپنی ماں اگر زندہ ہے تو جاؤ خطوں کے پاس بیٹھ کر ماں کے پیر دبا دینا. ماں کہے گی بیٹے اچانک رات کے 12 بجے یہ تو میرے پیر کیوں دبا رہا ہے؟ ماں معصوم پیر کی درگاہ میں گیا تھا, وہاں سیدوں کی جھرمٹ میں ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کا مجھے پتا چلا تو میں آج تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں. ماں آج میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں, اگر میں نے دل دکھایا ہے تو تو مجھے معاف کر دے. ماں سچے دل سے دعا دے گی تو جتنی فائلیں رکی ہے اور جتنے کام رکے ہیں تعویذ میں اتنا دم نہیں ہے جتنا دم ماں کی دعا میں رہتا ہے, جتنا دم باپ کی دعا میں رہتا ہے. آج ہم ماں باپ کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. ماں باپ کو راضی کرو, تعویذ کی بھی ضرورت نہیں, پیر کے نظر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب پیر کی نظر پڑ گئی نا اللہ تمہاری نظروں میں یہ طاقت دے گا کہ کیسا بھی آفیسر ہو تمہارا کام کر کے تمہیں بھیج دے گا. یہ نظروں کا کمال ہے. ایک بار محبت سے سبحان اللہ. کچھ بھی خرچہ نہیں ہو رہا. دیکھیے مرنے کے بعد یہ کام ہونے والا. ایک بار سبحان اللہ یہاں بولے ہماری مرنے کے بعد جو زمین میں ہمیں دفن کیا جائے گا نا, یہاں سبحان اللہ بولے تو وہ زمین پہ فوکس پڑتے رہتا. پڑھتے رہتا فوکس. ارے سبحان اللہ بول رہا, وہ خبر پہ پڑھتے رہتا. مر کو اندر جاتے کہ فوکس فلیش ہو جاتا. بولو محبت سے سبحان اللہ. ابھی نہیں بول رہے مرنے والے کیا بھی نہیں لگ جا رہے. کتنے مر رہے تو کیا تو لگ جا رہے ہیں, کیا بھی نہیں. اچھے کام کرے تو لے کے جا. سبحان اللہ بولنا اچھا کام ہے. ادھر والے بھی ذرا بولے سبحان اللہ, باہر والے بھی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بولے تو جس رب نے تمہیں منہ میں زبان دی نا اس کی تعریف ہے. زبان بھی بولتی آج صحیح کام کو لگا, نہیں تو روز چغلیاں غیبتاں جھوٹ تکبر خالی یہی تھا. آج رات میں عشاء کے بعد سے سبحان اللہ بول رہا. فرشتے بھی خوش ہیں, دونوں کھانے کو ہے سو. ایک فرشتہ بول رہا آج صحیح کام کر رہا, بول سبحان اللہ. انہوں بار بار لکھتے رہتے, انہوں کبھی بیجار نہیں لیتے. کتنے بار بولتا با سو بولنے کے بعد لکھ تو لے با, ویسا نہیں. تو 100 بار بولا تو بھی 100 بار لکھتے تھے. ایک پیج بھرا دوسرے پیج میں سبحان اللہ, پھر دوسرے پیج میں. قیامت میں یہ کتاب دیتے ہاتھ میں, پڑھو بولتے, جب دیکھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ نکلے گا تو قیامت میں کیا ہوگا, ماشاءاللہ جا جنت میں بولو. تو یہ ہے سبحان اللہ کے فائدے. ایک بار سبحان اللہ بولے تو 10 نیکیاں ملتے کہتے ہیں, اور ایک بار سبحان اللہ بولے تو 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے جی. یہاں بیٹھے نیکیاں کمانے کے لیے. اور اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی اگر کوئی ڈگری رکھو, اچھے کپڑے پہن کو, آنکھوں میں سرما لگا بیٹھے سالہ سبحان اللہ بولے اب تو رحمت اترتی ہو تو نہیں ہے. ہوٹل میں کام کر کو آیا, پھٹے پرانے کپڑے پہن لے کو بھی بیٹھا, اور آٹو چلا کر بھی آ کر بیٹھا, وہ بھی سبحان اللہ بول رہا, اس پر بھی وہی چسپٹ سے رحمت برستی. صحیح کپڑے پہن کر بیٹھے سالے پر بھی وہی چسپٹ سے رحمت. اب یہاں تو 24 گھنٹے رحمت ہی رحمت ہے, کیونکہ کس کے آستانے میں بیٹھے ہیں. ارے جو سکون ہم عام خبروں کا نہیں پا سکتے ہیں وہ سکون اللہ والوں کے در پہ پایا کرتے ہیں. اور اسی لیے ولیوں کی چوکٹ پر چھنا چھم رحمت برستی ہے.
چھینٹا بھی اگر ہمارے قلب پر لگ جائے تو پھر سارا دل مدینہ بن جائے گا۔ یہ نظروں کا بڑا کمال ہوا کرتا ہے، اس لیے پہلے نظر والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ میں نے جو آپ کو فرسٹ شروع سے جو لایا، نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ ایک سچے پیر کی ضرورت ہے۔ اب اگر ایک ماں باپ کی فرما برداری، دوسرا نماز کی پابندی اور ایک کامل پیر کو پکڑ لیا تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دونوں بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آج ہم کیا کر لیے، کچھ لوگ نماز کو تو پکڑ لیے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے، کچھ لوگ پیروں کو تو پکڑ لیے، نمازوں سے دور ہو گئے۔ یہ اس طریقے کی ہونے کی وجہ سے آج ہمارا سسٹم بگڑ گیا، آج قوم مسلم برباد ہو رہی ہے۔ آؤ نہ ہم پیر کو چھوڑیں گے، نہ ماں باپ کو چھوڑیں گے، نہ نماز کو چھوڑیں گے۔ نماز کا کام ہے سارے صغیرہ گناہوں کو پاک کر کے معاف کر کے نمازی کو دھو کر بھیجنا، یہ نماز کا کام ہے۔ اور پیر کا کام ہے اس کے دل کی گندگی کو دھو کر اس کے دل کو آئینہ بنائے، اسی آئینے میں پیر کے چہرے میں غوث کا چہرہ دیکھیں، غوث کے چہرے میں علی کا چہرہ دیکھیں، علی کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں۔ یہ نظر کا کمال ہے۔ اس لیے تو صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میرا رب کیسا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا اس کے جیسی کوئی چیز ہے تو بولوں کہ ایسا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آقا ہم خدا کو دیکھنا تو کیا کریں؟ کہا من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور جسے مجھ میں دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی خدا کو دیکھا ہے۔ اور یہ سلسلہ مدرسوں میں نہیں ہے، یہ تسلسل، یہ تسلسل، یہ سلسلہ خانخواہوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور یہی وہ خانخواہیں ہیں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانخواہوں میں دکھایا جاتا ہے۔ دیکھنا ہے تو محبوب الہی کا دامن تھامو، امیر خسرو کا دامن تھامو، قطب الدین بختیار کاکی کا دامن تھامو، بندہ نواز کا دامن تھامو۔ یقیناً جو نسبت والوں کی نسبت میں چلا جائے اس کی عظمت بھی بڑھ جائے گی، سینہ مدینہ بھی بن جائے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے سرکار کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے در سے جڑے رہیں، اہل بیت والوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ اٹوٹ ایسا مضبوط جما لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچھڑا نہ سکے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کا بڑا کمال ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا دن بدن تعلیمی معیار جب اس کے اندر بڑھتا جائے گا، اس کے اندر ایک تکبرانہ انداز پیدا ہوتا ہے، مگر خانقاہ نظام میں جانے والا جیسے جیسے خانقاہ کی ڈیپ میں جاتا رہے گا ویسے ویسے عاجزی آتی رہے گی۔ ایک ظاہری تعلیم حاصل کرنے والا جب سند یافتہ بنتا ہے، اکڑ کر چلنا سیکھتا ہے، مدرسوں سے نکلنے والا، کالج اور اسکولوں سے نکلنے والے اکڑتے ہیں، مگر خانقاہوں سے نکلنے والے اکڑتے نہیں، جھک کر چلتے ہیں۔ اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے یہاں نرم کیا جاتا ہے، یہاں سخت مزاجوں کو، پتھر دلوں کو موم بنانے کا نام خانقاہ ہے، نفرتوں کو مٹانے کا نام خانقاہ ہے، بھید بھاؤ کو ختم کر کے ہر ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دینے کا نام خانقاہ ہے، ہر آنے والے کی جھولی کو خود کی خالی رکھ کر اس کی بھرنے کا نام خانقاہ ہے، خود کھانا نہ کھا کر دوسروں کو کھلانے کا نام خانقاہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود میرا پیٹ بھرے اور مرید کا جیب خالی ہو جائے، ارے مرید کا جیب بھی بھرنا اور اس کا دل بھی بھرنا یہ پیر کا کام ہے۔ یہی تو میرے غوث اعظم نے دیا، یہی تو غریب نواز نے ذہن دیا، یہی تو بندہ نواز نے ذہن دیا۔ کیا آپ نہیں جانتے حال ہی میں دکن کے تاجدار کا عرس شریف ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے یہ بندہ نواز گیسو دراز کون ہے؟ اللہ اکبر، دکن کے تمام ولیوں کے تاجدار ہیں جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت اورنگزیب یوں پر پیش کرتے ہیں، نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ یہ معمولی شعر نہیں ہے اور بولنے والا بھی شعر ہے، اور جس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے وہ شعر قمر ہے، اور ان کے دربار میں اعلان کر کے 72 جماعتوں کے چہروں پر تماچا مار کر اورنگزیب نے بتا دیا اللہ والے مر کر مٹی میں ملتے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور بندہ نواز کا دربار ایسا ہے یہ دکن کا کعبہ ہے، نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز
بادشاہ دین و دنیا، بادشاہ دین و دنیا، تا ابد بندہ نواز، یہ دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ اورنگزیب سے بڑھ کر کوئی عالم دین ہو ہی نہیں سکتا جو آج کی صدی میں کوئی مولوی آ کر یہ کہہ دے ولیوں کے در پہ جانا شرک ہے، تو ہم اس کے اوپر ایک کڑا تماچا مار کے اورنگزیب کی عقیدت کا نذرانہ اس شیر کی شکل میں جو بندہ نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ بھی بتا دو اورنگزیب سے کٹر پابند شریعت کا کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شریعت کے پابند بادشاہ نے ولی کی زیارت کر کے ان کی شان بیان فرمائی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں کے دروں سے دور ہو رہے ہیں۔ اولیاء اکرام سے دشمنی مت کرو، ان کے در سے جڑے رہو، تقدیریں بدل جاتی ہیں، مقدر سنور جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان بارگاہوں میں اکڑنا شروع کرو گے تو اکھڑ جاؤ گے، جتنا ادب کرو گے اتنا ہی یہاں سے فیض پا کر جاؤ گے۔ یہ بارگاہیں ویسی ہے، جھکنے سے بلندی ملتی ہے، اکڑنے سے پستی میں چلے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے بندہ نواز نے اپنے پیر کے آنے پر جب کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بوسہ لیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا کیا اچھا ہوتا اور نیچے بوسہ لیتے، اور لیتے گئے اور کہا کہ اور نیچے جاتے اور لیتے گئے۔ اس طرح 4 بوسے لیے اور بوسے لینے کے بعد پیر تو چلے گئے، بندہ نواز کے مریدین تھے، انہوں نے کہا آپ تو ایک تو سید ہیں، آپ تو حسنی حسینی ہیں، مگر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی غیر سید ہیں، آپ کے پیر ہیں وہ الگ بات ہے، ایک تو آپ نے قدم بوسی کی بس کافی تھا، اتنا جھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بندہ نواز فرماتے ہیں ہر ایک جھکنے میں میرے پیر نے ایک ایک منزل طے کرا دی ہے۔ تم کیا سمجھو گے؟ ایک جب پہلی بار بوسہ لیا تو عالم جبروت میں پہنچا، دوسری بار جب بوسہ لیا عالم ملکوت میں پہنچا، تیسری بار جب بوسہ لیا تو عالم ہاہوت میں پہنچا۔ اس طرح سارے عالموں کی سر ایک ایک بوسے میں میرے پیر نے مجھے کرا دی ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ پیروں کا ادب جتنا کرو گے نا، غریب نواز نے اپنے پیر کا احترام کیا، 18,000 عالموں کو 2 انگلیوں میں دکھا دیا۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، اللہ والوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ موت ہوگی، مگر جب کسی ولی سے رشتہ گہرا ہے ان کے پاس جا کر رونا شروع کرے نا، پھر اللہ زندگی بخش دیتا ہے۔ 12 سال ہو گئے کشتی ڈوب کر، 12 سال ہو گئے، ہر سال ماں آتی روتی، رو رو کر جاتی۔ ایک دن غوث اعظم نے دیکھ لیا، کہا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ 12 سال پہلے میرا بیٹا شادی کر کے آ رہا تھا، ڈوب گیا، میں آتی ہوں یہاں ٹھہر کے یاد کر کے روتی ہوں۔ 12 برس ہو گئے، زارو خطا رونے لگی۔ میرے غوث نے کہا میں اپنے نانا کی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، یہ رونا کیسا؟ 12 برس ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے 12 برس ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لوٹا دیا۔ 12 برس ہو گئے جی، 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی وہ مچھلیاں نے ان کو کھا لیا، مگرمچھ نے کھا لیا، جو جو کھانا تھا کھا لیے، واپس پھر اللہ ان کو وہی کپڑوں کے ساتھ وہی تختے کے ساتھ لوٹا کر بتا دے رہا لوح محفوظ میں لکھا ہوا چیپٹر کلوز ہو گیا، مگر دوبارہ غوث اعظم لکھا رہے ہیں، واپس لوٹا رہے ہیں۔ وہ دریائے دلہا جو آئے ہیں انہوں فوراً حضرت غوث پاک کے مرید بنے، حضرت نے خلافت سے بھی نوازا، اور ان کا مزار انڈیا میں گجرات کی سرزمین پر ہے۔ 12 برس جو کشتی ڈوبی تھی، جو زندہ کرے نا غوث پاک کو، انہوں انڈیا کو آئے، بولو جی سبحان اللہ۔ ان کی مزار گجرات میں ہے، دریائے دلہا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے جڑے رہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، اللہ والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جو لوگ بھی اس دنیا سے جاتے ہیں وہ سب ہمیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آج جن کا چہلو ہم منا رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے بچی، اس وقت اس کی بھی نظر ہے، کیونکہ آج کے پروگرام کا پورا سب کچھ نسبت اسی بچی کی طرف کیا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے
کہ ان کی خبر میں نور برس رہا ہے، نور برس رہا ہے۔ ہم جو ہم سبحان اللہ بول رہے ہیں نا، یہ پورا ثواب فرشتے اس وقت خبر میں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا مرنے کے بعد مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہو، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی بھی قبرستان کے قریب سے گزرو تو کم سے کم درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، تمہارے درود پڑھنے سے مرحومین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچنا یہ قبرستان میں میرے گھر والے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچنا میرے قبرستان میں میری کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی ہو یا نہ ہو مگر ہے تو میرے نبی کی امتی ہیں، رسول اللہ کے عاشق سوئے ہوئے ہیں، ہو سکتا تیرے ایک درود شریف پڑھنے سے ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی میری بیٹی گزر گئی، جیسا آج ایک بیٹی گزر گئی نا، اللہ اس بچی کی بخشش فرمائے، ویسے ہی ان کی بیٹی گزر گئی تھی۔ وہ خانقاہ بصریہ میں آئی، عرض کرنے لگی حضور میری بیٹی کا انتقال ہو کر کئی سال ہو گئے، میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کس حالت میں ہے، ہائے ان کی سوچ دیکھو، ان کی فکر دیکھو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ یقیناً خواب میں دکھا دیتے ہیں۔ یہ نیت رکھ کر یہ آ کر انہوں نے سوال کیا۔ حسن بصری نے کہا ٹھیک ہے، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے 4 رکعت نفل پڑھنا اور درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، میرا مولا تیری بچی کے حالات تجھے خواب میں دکھا دے گا۔ اب وہ خاتون وہاں سے نکلی، عشاء کا انتظار کرنے لگی۔ نماز عشاء کے بعد حضرت حسن بصری کے کہنے کے مطابق عمل پڑھ کے سو جاتی ہے۔ آنکھ لگی تو بچی کو خواب میں دیکھا، بچی آگ میں جل رہی ہے، بچی کے بدن پر آگ کا لباس ہے، بچی کے آنکھ پہ آگ کی زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو جلتے ہوئے آگ میں دیکھا، ممتا تڑپ اٹھتی ہے، ماں رونے لگ جاتی ہے، ماں بلکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلتے ہی حسن بصری کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آئی، عرض کرنے لگی حضور میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے، آپ کا لباس پہنایا گیا ہے، آپ کی زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ اتنا سننے کے بعد حسن بصری نے کہا کہ جا تو اپنی بیٹی کے نام پہ صدقہ و خیرات کر دینا۔ وہاں سے نکلی، حسن بصری خانقاہ میں ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کو ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں۔ آنکھ لگی تو آپ نے کیا دیکھا، وہی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، حسن بصری کو دیکھتی ہے، حسن بصری اسے دیکھتے ہیں اور وہ بچی سلام کرتی ہے۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا، تعجب سے دیکھنے لگے بچی کو۔ بچی نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا تو کون ہے؟ میری ماں تمہارے پاس جو فریاد لے کر آئی تھی نا، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا تیری ماں نے تو کہا کہ تو دوزخ میں ہے، تیری ماں نے تو کہا کہ تیرے بدن پہ آگ کا لباس ہے، تیری ماں نے تو کہا کہ تیرے بدن پہ آگ کی زنجیریں ہیں، مگر تو جنت کے تخت پہ کیسے آ گئی؟ تیرے بدن پہ جنتی لباس کیسے آ گیا؟ تیرے سر پہ جنتی تاج کیسے آ گیا؟ اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو کہا وہ بھی حق ہے اور تم جو دیکھ رہے ہو یہ بھی حق ہے۔ دراصل بات یہ ہے جس قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا، اس قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، وہ نبی آخر الزمان پر درود و سلام پڑھتا ہوا گیا۔ اس ایک کے درود پڑھنے کی وجہ سے 500 خبروں سے اللہ عذاب اٹھا کر جنت عطا فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دیا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی بھی قبرستان سے گزرو، ہم درود پڑھے تو جہنمی کو اللہ جنتی بنا دے، تو جو درود پڑھنے والا مر جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، عمل کام آیا نہ محشر میں، تقوی اپنا کام آیا۔ اگر کچھ کام آیا تو درود و سلام کام آیا، اگر کچھ کام آیا تو درود و سلام کام آیا۔ درود شریف پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہے، اور یہاں جتنا جو بھی درود پڑھا جا رہا ہے اسی کے درود کی برکت سے اس بچی کی بھی بخشش ہو۔ اللہ اس بچی کی بخشش فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جب گھر میں کسی کے موت واقع ہوتی ہے نا، آج کل موت بولے تو ہماری ماں بہنیں بہت جلدی ڈرتے، بھائی خوشی کے ٹائم کو موت کو کوئی یاد کر رہے، بھائی گھر میں چلا چٹی کیا بھی رندے، فنکشن نکاح ولیمہ، موت کو یاد کر رہے، اچھا ٹائم کو موت کو یاد کر رہا، اب بھی یاد کرنا کیا؟ جبکہ حدیث میں دن میں جو 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے، کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو، جس نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس سے بولو سبحان اللہ۔ موت کو یاد کرنے والوں، موت کو یاد کرو، ایسا نہیں گھر کے جینے سنسار سے بس ہو گیا، موت آئی تو اچھا بول، ایسا نہیں۔ یہ بزدلی جملہ نہیں، مردوں کا جملہ بولا ہے، یہ جملہ نہیں بول رہا ہے کہ مجھے گھر سے یہ زندگی سے بس ہو گیا، موت آنے سامنے آگے اس تم کو معلوم ہوتا جب ارے تو صحیح بھی ہے کیا بولنے کا، ایسا ہے حال ہمارا۔
मौत मांगना नहीं है, मौत को याद करना है। इसलिए याद करना है कि अकड़ना कम होता, झुकना शुरू होता है। मौत क्या है, गर्दनों को मोड़ को रख देती है, अकड़ने वाले को झुकना सिखाती है मौत। फजर नहीं पढ़ता था, मौत को याद करे तो फजर का पाबंद हो जाता। फजर की नमाज पढ़ना, मगरिब पढ़ लिया तो कमाल नहीं, जोहर पढ़ा तो भी कमाल नहीं है, असर भी पढ़ लिया तो कोई तीर नहीं मारा। क्योंकि मेन जो है, सरकार बोले मुनाफिकों पर भारी गिरने वाले दो ही नमाजा में, एक फजर और दूसरी ईशा। कितने नमाजा? ये दो नमाजा में लोग कम रहते, जरा चक्कर लेना पड़ता, कहीं हमारा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं जाता। फजर और ईशा को सुस्ती कायली जो भी बरत रहा उन्हें जरा चेक करना पड़ता। इसीलिए फजर न को छोड़ो, फजर पकड़ लो, नमाज पकड़ लो, नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हें छोड़ेगी तो जब नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। जब तुम्हारी दुनिया छोड़ते रहती खबर में बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाहि को मुर्दे के अंदर उतारते रहते ना, दुनिया छोड़ रही खबर में, उस वक्त नूर आता है। मुर्दा बोलता सब मेरे मिट्टी डाल रहे, तू कौन मेरी खबर में? मैं तेरी नमाज। सुभान अल्लाह, मैं तेरी नमाज, नमाज हूँ नमाज। तूने मुझे नहीं छोड़ा दुनिया में, तूने मुझे नहीं छोड़ा। दुकान खुला रखा भाग कर आया, कारोबार छोड़ा भाग कर आया, हर हाल में तू मुझे नहीं छोड़ा, अब सब तुझे छोड़ रहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मुर्दा बोलता ये नमाज है मेरी, जो मेरे खबर में आ रही, काश मैं और जिंदा होता तो और नमाज पढ़ता। लोगों, नमाज को मामूली मत समझना, नमाज को इतना पावर अल्लाह दिया। दुनिया में बेहया बुरी बातों से भी नमाज रोकती, मरने के बाद खबर में सांप और बिच्छू के डंक से भी बचा लेती। मोहब्बत से बोले जी सुभान अल्लाह। हजरत की सुभान अल्लाह के साथ हमें भी सुभान अल्लाह बोले तो बेड़ा पार हो जाता। हजरत बोल रहे हैं, यहाँ सादात इकराम बैठे हुए हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं, इनके चेहरों का दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह के वली की नजरे करम भी इधर है, और माशाअल्लाह आप लोग भी हशाश बशाश हैं। हम यहाँ बैठे अच्छे काम करने के लिए, और अल्लाह ने पैदा किया ही इंसान मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम में से कौन ज्यादा अच्छे काम करने वाला है। आज अच्छे काम के लिए हम जमा हुए हैं। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम आपको और हम सबको प्यारे महबूब और महबूबों के सदक़े में हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू में कुछ भी ऊंच नीच कभी बेशी हुई तो मेरे करीम तू मुझे माफ कर दे। जितना बोलने की तौफीक बख्शी